السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاهذر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. وله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال فأقم أنت، قال فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا. بلوغ المرام من أدلة الأحکام کی حدیث نمبر 156 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور یہاں پر کئی روایتیں مختصراً حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ یہاں پر 4 روایتیں ہیں، اور سند کے لحاظ سے چاروں روایتیں ضعیف ہیں۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کا ایک خاص اسلوب یہ ہے، خاص طریقہ یہ ہے کہ باب کے اخیر میں بسا اوقات کچھ ضعیف روایتوں کو بھی ذکر کرتے ہیں، یہ صراحت کے لیے کہ یہ روایت ضعیف ہے، چونکہ حدیث ذکر کرنے کے بعد اس پر نقد بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں وفی ضعف وضعفہ کذا، کہ فلاں نے اس کو ضعیف کہا ہے، اس میں کمزوری ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس طرح کی عبارتیں آپ دیکھیں گے۔ ضعیف روایتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ روایت ضعیف ہے۔ البتہ یہاں بلوغ المرام میں جو روایتیں ضعیف ذکر کی گئی ہیں وہ سند کے لحاظ سے واقعی ضعیف تو ہیں، لیکن حدیث کا معنی مفہوم اپنی جگہ پر درست ہے۔ یعنی اس موضوع پر یہ روایت موجود ہے جس پر عمل ائمہ کا، فقہا کا پایا جاتا ہے۔ پہلی حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ بلال جو مؤذن رسول تھے، مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ اذا اذنت فترسل، چونکہ یہ مؤذن تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی۔ اذا اذنت فترسل، اذا مانے جب، اذنت تم اذان دو، اذا اذنت جب تم اذان دو، یہ ترجمہ ہوگا۔ اذا اذنت جب تم اذان دو، یعنی اذان کہو۔ فترسل فعل امر ہے، ترسل فترسل باب تفعول سے فعل امر ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر اذان دو، اذان کے کلمات آرام سے ادا کرو، اطمینان سے کہو۔ فترسل کا معنی یہ ہوا۔ اذا اذنت فترسل، جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر الفاظ نکالو، اذان کے کلمات پکارو۔ کیا مطلب ہے؟ کہ کھینچ کر بلند آواز سے اذان دو۔ جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم دیکھیں ایک کلمے کو کیسے بیان کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ہے ترسل، اطمینان، ٹھہر ٹھہر کر، کھینچ کر، بلند آواز سے۔ یعنی اذان میں جلد بازی مطلوب نہیں، اذان کا ادب یہ ہے کہ اذان کے کلمات کو
اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر پکارا جائے۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاهْدُرْ، وَإِذَا مانے اور جب، اقمت اقامت کہو، اقمت تم اقامت کہو، وَإِذَا أَقَمْتَ اور جب تم اقامت کہو، یعنی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، تو یہ اقامت یہ جماعت کی خبر دی جاتی ہے کہ اب لوگ صف میں آ جائیں اور نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِذَا أَقَمْتَ، اور جب تم اقامت کہو، کیونکہ یہ مؤذن تھا اور مؤذن ہی عام طور پر اقامت ہی کہتا ہے، یہ الگ بات ہے دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، یہ مسئلہ ابھی آگے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا أَقَمْتَ فَاهْدُرْ، فَاهْدُرْ فعل امر ہے، فَاهْدُرْ کا معنی ہوگا جلدی جلدی، فَاهْدُرْ جلدی ادا کرو، جلدی کہو۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاهْدُرْ، اور جب تم اقامت کہو تو اقامت کے کلمات کو جلدی ادا کرو، یعنی اس میں ترسیل نہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے جیسے اذان کہتے ہو وہی ویسے پکارو، نہیں، بلکہ اقامت جب کہیں گے تو اس میں جلد بازی ہونا چاہیے۔ جلد بازی کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کلمات اتنی اجلت سے اور اتنی تیزی سے کہا جائے کہ وہ ادا نہ ہو، سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایسے ہی جلدی سے ادا کیا جائے گا، یعنی ترتیل کے ساتھ خوب اطمینان سے اقامت نہیں کہی جائے گی، جیسے اذان دی جاتی ہے ویسے اقامت نہیں کہی جائے گی، دونوں میں فرق ہے۔ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاهْدُرْ، اور جب تم اقامت کہو تو جلدی ادا کرو، جلدی کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ۔ وَاجْعَلْ، وَاجْعَلْ کے معنی ہوتا ہے بناؤ، رکھو، بناؤ رکھو، یہ بھی فعل امر ہے۔ وَاجْعَلْ رکھو، بناؤ، بین مانے درمیان، بین مانے درمیان، بین اذانک، اذان مانے اذان، کاف مانے تمہارا، بین اذانک اپنی اذان کے درمیان، و اقامتک، و اقامت مانے اقامت، جیسے جماعت کے لیے اقامت کہی جاتی ہے اسی کو اقامت کہا جاتا ہے۔ وجعل بین اذانک و اقامتک قدر ما یفرغ العاقل، قدر، قدر مانے اندازہ، بقدر جس کو ہم کہتے ہیں بقدر، اندازہ، ما یفرغ العاقل، یفرغ مانے فارغ ہونا، فرغ یفرغ مانے فارغ ہونا، العاقل کھانے والا، العاقل کھانے والا، من اکل ہی، اکل مانے کھانا، اکل مانے کھانا، من مانے سے، من اکل ہی اپنے کھانے سے، من اکل ہی اپنے کھانے سے، الحدیث، یعنی ابھی حدیث اور آگے ہے لیکن پوری روایت یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی ہے۔ وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، کہ تم اپنی اذان اور اپنی اقامت کے درمیان اتنا فاصلہ رکھو، وَاجْعَلْ رکھو، بین اذانک اپنے اذان کے درمیان، و اقامتک اور اپنی اقامت کے درمیان، قدر ما یفرغ العاقل اتنا وقفہ رکھو، اتنا وقت دو، اتنا فاصلہ رکھو، قدر ما یفرغ العاقل کہ کھانے والا فارغ ہو جائے، قدر ما یفرغ اتنی مقدار ہو، اتنا وقفہ ہو کہ کھانے والا فارغ ہو جائے، ما یفرغ العاقل جتنے میں کھانے والا فارغ ہو جائے، من اکل ہی اپنے کھانے سے۔
حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اذان اور اقامت کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اذان ہو اور یوں اقامت کہہ دی جائے اور جماعت شروع ہو جائے. نہیں، سنت یہ ہے اذان اور اقامت کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. اور کتنا ہونا چاہیے یہ ڈکلیئر نہیں، یہ مقرر نہیں ہے کہ اتنا منٹ ہونا چاہیے. بس جتنی لوگوں کی ضرورت ہو، سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ لوگ آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ آدمی اذان دے اور پھر 2-4 منٹ میں جماعت کھڑی کر دے. تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ یا تو آدمی کھانا چھوڑے یا تو پھر آدمی جماعت چھوڑے. اس میں لوگوں کے لیے مشقت ہے. اور ہماری دین، ہماری شریعت، ہمارا دین آسانی چاہتا ہے اور آسانی کی تعلیم دیتا ہے. اسی لیے اذان اور اقامت کے درمیان گیپ ہوتا ہے، فاصلہ ہوتا ہے ہر اذان اور اقامت کے درمیان. مغرب کی نماز بھی اس میں شامل ہے، مغرب کی نماز بھی اس میں شامل ہے. بہت ساری جگہوں پر، بالخصوص ملک ہندوستان میں اکثر احناف کے ہیں، بلکہ پورے احناف کی ہیں، سب لوگ ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں. ادھر اذان ہوئی اور فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. تو یہ سنت کے خلاف ہے. اذان اور اقامت کے درمیان گیپ ہونا چاہیے کہ آدمی وضو بنا لے، اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے، کھانا کھا لے، کم از کم 4 رکعت نماز پڑھ لے. 4 رکعت نماز پڑھ لے. جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت ہے، یا 2 رکعت کم از کم گیپ رکھنا چاہیے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے. تو اتنا گیپ ہونا چاہیے کہ جو آدمی کی پرسنل ضروریات ہے وہ آدمی پوری کر لے، چاہے وہ وضو کی شکل میں ہو، یا پیشاب پاخانے کی شکل میں ہو، یا کھانے پینے کی شکل ہو. ایسا نہ ہو کہ اذان اور اقامت دونوں کیا ہو، ملا ہوا ہو. گیپ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، کہ تم اپنے اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ اور فاصلہ رکھو جتنے میں کھانے والا، جتنے میں کہ کھانے والا اپنے کھانے سے فارغ ہو جائے. رواہ الترمذی وضعفہ، اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے. وضعفہ، اور اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے. یعنی سند کے لحاظ سے یہ روایت کمزور ہے، البتہ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بالکل اپنی جگہ پہ درست ہے. اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 تعلیم دی ہے. پہلی تعلیم کیا ہے کہ اذان کا ادب یہ ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے اذان دے. دوسری تعلیم یہ ہے کہ اقامت جب کہنا ہو تو اذان کی طرح ٹھہر کے نہیں کہنا ہے، آرام آرام سے نہیں کہنا، بلکہ اس میں عجلت مطلوب ہے، جلد بازی مطلوب ہے. اور تیسری بات یہ کہ اذان اور اقامت کے درمیان گیپ ہونا چاہیے، وقفہ ہونا چاہیے، فاصلہ ہونا چاہیے کہ آدمی وقت کی پابندی کے ساتھ وہ جماعت پالے. اگر اذان اور اقامت دونوں ایک ساتھ ہو، یعنی دونوں ملا کے ہو کہ اذان دی پھر فوراً اقامت کہی جائے، نماز کھڑی ہو جائے، تو پھر اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اذان اور اقامت کے درمیان گیپ ہونا چاہیے. البتہ یہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، لیکن معنی حدیث کا بالکل درست ہے. وَلَهُ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے مروی ہے. وَلَهُ میں انہی سے مطلب ترمذی سے، امام ترمذی ہی کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤذن الا متوضی، لا یؤذن اذان نہیں دے گا الا مگر متوضی، متوضی مانے جو وضو سے ہو، متوضی مانے جو وہ وضو کی حالت میں ہو، با وضو ہو. جس کا وضو ٹوٹ جائے وہ متوضی نہیں ہے بلکہ وہ محدث ہے، یعنی اس کو اب وضو بنانا ہے، اس کا وضو ٹوٹ چکا ہے تو اس کو محدث کہتے ہیں. اور جس کا وضو برقرار ہو اس کو کہتے ہیں متوضی. لا یؤذن الا متوضی، کہ کوئی خبردار بغیر وضو کے اذان نہ دے، کوئی بغیر وضو کے اذان نہ دے. حدیث کا ترجمہ یہ ہوا لا یؤذن الا متوضی، اذان نہ دے مگر وہی شخص
جو وضو سے ہو، وضو اس کا باقی ہو، یعنی اذان دینے کے لیے وضو کا ہونا چاہیے، یہ حدیث کہہ رہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ترمذی کی ہے. وضعفه ایضا، لیکن امام ترمذی نے اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے، وضعفه ایضا، اس کو بھی ضعیف قرار دیا ہے. جیسے پہلی روایت ضعیف ہے، ایسے دوسری روایت بھی ضعیف ہے. پہلی جو روایت ضعیف ہے، اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر، اور آگے جو پوری حدیث ہے، یہ جو روایت ضعیف ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کی سند میں عبد المنعم نامی ایک راوی ہے جو متکلم فی ہیں، جن پر اہل علم نے کلام کیا ہے، یعنی ان کی روایت قبول نہیں ہوگی. تو عبد المنعم یہ حدیث کے ضعیف ہونے کے سبب بن رہے ہیں، حدیث کے ضعیف ہونے کے سبب بن رہے ہیں، کیونکہ یہ راوی عبد المنعم ضعیف ہے. اور لا یؤذن الا متوضی، کہ اذان نہ دے مگر وہی جو وضو سے ہو، یعنی بغیر وضو کے اذان نہ دے، اس کو بھی امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سند میں معاویہ بن یحییٰ یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی ضعیف ہے. اور اس کی اور بھی وجہ ہے کہ سند میں انقطاع ہے. دیکھیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ معاویہ بن یحییٰ یہ زہری سے روایت کرتے ہیں، اور زہری ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، اور معاویہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اور زہری کا ابو ہریرہ سے سماع ثابت نہیں ہے، یعنی ابو ہریرہ اور زہری دونوں میں فاصلہ ہے، واسطہ ہے، جو یہاں پر انقطاع ہو رہا ہے. یعنی زہری نے ابو ہریرہ سے نہیں سنا ہے، جب نہیں سنا ہے تو کیسے بیان کیے؟ تو یہ ایک ضعیف ہونے کی وجہ ہوئی، روایت منقطع ہے. اور مزید یہ کہ معاویہ بن یحییٰ یہ ضعیف راوی ہے. لا یؤذن الا متوضی، اذان نہیں دے مگر وہی جو وضو سے ہو، باوضو ہو کر کے اذان دے. تو یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ حدیث کا معنی اپنی جگہ درست ہے، اس معنی میں کہ یہ واجب تو نہیں ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ وضو بنا لے پھر اذان دے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے کہ جو اذان دینے والا ہو وہ پہلے وضو بنائے پھر اذان دے، یعنی وضو کی حالت میں اذان دینا یہ کمپلسری، یہ ضروری نہیں ہے. اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے. تو بغیر وضو کے اذان بھی دے سکتے ہیں، جیسے ذکر ایک عبادت ہے، اذان دینا بھی عبادت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، تو اذان بھی بغیر وضو کے دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے مقابلے میں اگر وضو بنا کر کے اذان دے، وضو کی حالت میں اذان دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے اور اسی پر عمل کرنا چاہیے. البتہ لا یؤذن الا متوضی، ایسی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، جیسا کہ محدثین نے اس کی صراحت کر دی ہے. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی روایت بیان کرنے بعد کیا کہا ہے؟ وضعفه ایضا، کہ امام ترمذی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. وله عن زیاد بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن اذن فهو يقيم وضعفه ایضا. وله، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے، ان زیاد بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یعنی یہ روایت سنن ترمذی ہی کی ہے. وَلَهُ کی طرف اشارہ جو ہے یہ امام ترمذی کی کتاب کی طرف ہے، کہ امام ترمذی ہی نے اس کو روایت بیان کیا ہے حضرت زیاد بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن اذن فهو يقيم، ومن اذن فهو يقيم، کہ جو آدمی اذان دے وہی اقامت کہے گا. اذن مانے اذان دینا، اور اقام یقیم مانے اقامت کہنا. ومن اذن، جو اذان دے، فهو يقيم، تو وہی اقامت کہے گا، جو اذان دے وہی اقامت کہے. وضعفه ایضا، اس حدیث کو بھی امام ترمذی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے.
وضعفه أيضا، أيضا माने भी, أيضا माने भी, وضعفه أيضا, اور اس کو بھی امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے. تو حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جو اذان دے وہی اقامت کہے، لیکن حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ اقامت مؤذن کہے بہتر ہے، مؤذن کہے یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن کوئی یہ ضروری اور کمپلسری نہیں ہے کہ وہی کہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اقامت کہنے کے لیے مؤذن ہونا شرط نہیں ہے، مؤذن بھی اقامت کہے گا. عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو مسجد کا مؤذن ہے وہی اذان بھی دیتا ہے، وہی اقامت بھی کہتا ہے، اور یہ رائج ہے، اور یہ رائج ہے، معمول بہا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اذان دیا مؤذن ہے، جو اذان دیا ہے اور جو مؤذن ہے وہی اقامت کہے، ایسا نہیں ہے. کوئی دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی اقامت کہہ سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر امام حاضر ہو گیا اور اقامت کسی دوسرے نے کہہ دی تو کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو مسجد کا مؤذن ہے، جو مسجد کا مؤذن ہے اور لوگ اس کو مؤذن تسلیم کرتے ہیں اور بسا اوقات رجسٹرڈ ہوتا ہے، وہ موظف ہے، اس کو مسجد سے یا حکومت سے ہدیہ ملتا ہے یا تنخواہ ملتی ہے، اجرت ملتی ہے، جو بھی کہہ لیں، تو اسی کو اقامت کہنا چاہیے، دوسرے کو نہیں کہنا چاہیے. اسی کو اقامت کا حق ہے، وہی اقامت کہے گا کیونکہ وہ مؤذن ہے. لیکن دوسرا بھی اگر اقامت کہہ دیتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ یہ حدیث جو ہے من اذن فهو یقیم، یہ روایت ضعیف ہے. جو اذان دے وہی اقامت کہے، یہ روایت ضعیف ہے. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أنا رأيته يعني الأذان وأنا كنت أريده قال فأقم أنت وفيه ضعف أيضا. چاروں روایت مسلسل یہاں پہ موجود ہے اور اہل علم نے چاروں روایتوں کو ضعیف قرار دیا ہے. ولی ابی داؤد، دیکھیے ابو داؤد کی روایت ہے، من حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، انہو قال، کہ وہ کہتے ہیں، انا رأیتہ، انا رأیتو، انا مانے میں، رأیتو مانے دیکھا، انا رأیتو میں نے دیکھا، ہوں اس کو، آگے صراحت موجود ہے، یعنی الاذان، یعنی اذان کو، میں نے اذان کو دیکھا. اذان کو دیکھا مفہوم یہ ہے، مراد یہ ہے خواب میں اذان کو دیکھا، خواب میں اذان دیکھا. مطلب کیا؟ اس سے پہلے ابھی وہ پوری حدیث گزری ہے، باب الاذان کی غالباً پہلی حدیث تھی کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا، اور پھر اذان کا پورا واقعہ موجود ہے. پھر وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا کہ تم اٹھو اذان دو. کیونکہ مدینہ میں جب آپ تشریف لائے اور مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی تو پھر مسئلہ اذان کا ہوا کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلائیں. آپ نے مشورہ کیا، کسی نے کہا آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کہ سور پھونکا جائے، اور کسی نے کہا کہ ناقوس بجائی جائے یعنی گھنٹی کی شکل. بہرحال مختلف مشورے آئے. پیارے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابی رسول عبداللہ بن زید بن عبد ربہ آئے اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، اور پورا واقعہ بیان کیا. تو یہ وہی صحابی ہیں عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں اذان دیکھا، خواب میں اذان دیکھی. وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ، اور میں اس کو چاہتا بھی تھا، یعنی اذان دینے کی خواہش تھی. اراد یریدو منے ارادہ کرنا، چاہنا، اراد یریدو چاہنا، کنتو میں تھا، اریدو ارادہ کر رہا تھا، چاہ رہا تھا، ہوں اس کو یعنی اذان کو. وانا کنت اریدہ، اور میں اذان دینا چاہتا تھا، اذان دینے کی میری خواہش تھی، اذان دینے کی میری تمنا تھی. وہ کہہ رہے راوی حدیث عبداللہ بن زید.
رضی اللہ عنہ. قال فاقم انت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاقم انت، تم اقامت کہو، تم اقامت کہو. یعنی اذان تم مت دو، اذان بلال دیں گے کیونکہ ان کی آواز بلند ہے، تم اذان مت دو. ان کو کیا کہا؟ فاقم انت، تم اقامت کہو. اقام یقیمو سے فاقم فعل امر ہے، فاقم تم اقامت کہو، فاقم انت تم اقامت کہو. وفیہ ضعف ایضا، وفیہ ضعف ایضا، اس میں بھی کمزوری ہے، اس میں بھی ضعف ہے. یعنی یہ روایت جو بھی پڑھی گئی ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ابو داؤد کی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اس روایت کو بھی علماء نے ضعیف قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں؟ وفیہ ضعف ایضا، وفیہ ضعف ایضا، اس میں بھی کمزوری ہے. یعنی اس کی سند بھی کمزور ہے اور اس کا متن بھی، یعنی الفاظ بھی، حدیث کے کلمات بھی ضعیف ہیں. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہاں پر 4 روایتیں لگاتار حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. جو حدیث نمبر ہم پڑھ رہے تھے 156، یہ چاروں روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، ضعیف ہے. البتہ ان حدیثوں پر عمل کی گنجائش ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ غلط نہیں ہے، اس کا معنی اپنی جگہ پہ درست ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.